الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى محمد رسول الله. وقال تعالى يا أيها المدثر. وقال تعالى يا أيها المزمل. وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام. ان کی پاکیزہ صورت پہ لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ خربوں سلام. ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام. شافی روز محشر پہ بے حد سلام. محو انجم میں جس سے ہوئی روشنی. محو انجم میں جس سے ہوئی روشنی. ایسے روئے منور پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شاعر نے جو بات کہی ہے محو انجم میں جس سے ہوئی روشنی، حقیقت میں ہر چیز کے وجود سے پہلے جبکہ کسی چیز کا وجود نہیں تھا، یہ فضا میں وہ مٹھاس نہیں تھی، نہ پھولوں میں خوشبو تھی، نہ پھلوں میں مغز تھا، نہ فضا میں یہ رونق تھی، نہ چاند میں یہ چمک تھی، نہ سورج کا اس طریقے سے کرنوں کے ذریعے روشن کرنا تھا، نہ ستارے چمکتے تھے،
ان سب کو ساری چیزوں کو وجود ملا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی پاکیزہ نورانیت کے ذریعے. قلم نے تقدیر بھی نہیں لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے لوح بھی نہیں بنایا تھا. قلم کو لکھنے کی طاقت ملی ہے پیارے آقا علیہ السلام کے نور نبوت سے. سب سے پہلے کائنات میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کو وجود دیا ہے وہ نور محمدی ہے. وہ پیارے آقا علیہ السلام کی نبوت کا نور ہے. پھر اسی کے ذریعے لوح بنا، اسی کے ذریعے قلم بنا، اور اسی میں ساری کائنات کی تقدیر کو لکھا گیا. پھر اسی کے ذریعے وہ ستاروں میں چمک آئی، چاند میں نورانیت پیدا ہوئی، سورج کو روشنی ملی. پھر اسی کے ذریعے پھولوں میں مہک پیدا ہوئی، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوئی. پھر اسی کے ذریعے یہ فضا بارونق بنی. پھر اسی کے ذریعے یہ درختوں کا وجود ہوا، یہ پانی کا وجود ہوا. پھر اسی کے ذریعے آسمانوں کا وجود، پھر اسی کے ذریعے زمینوں کا وجود، اور پھر اسی کے طفیل میں انسانوں کا وجود. یہی بات ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا. مہو انجم میں جس سے ہوئی روشنی، ایسے روئے منور پہ لاکھوں سلام. جس پہ جلوہ فغن آپ ہوتے رہے، ایسے محراب و منبر پہ خرب و سلام. جس سے ساری فضا عطر افزا ہوئی، جس سے ساری فضا عطر افزا ہوئی، ایسی زلف معمبر پہ لاکھوں سلام. جو زبان مبارک سے فرما دیا، جو زبان مبارک سے فرما دیا، اس کلام مطہر پہ لاکھوں سلام. جس کے در پر رکی نہ کہیں مصطفیٰ، پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس کے در پر رکی نہ کہیں مصطفیٰ، اس کے بہت سکندر پہ لاکھوں سلام. جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، کہیے آمین. جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، ایسے سردار و سرور پہ بے حد درود. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم
علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، گھروں پر بیٹھ کر سن رہی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اگر پوری کائنات کے دنوں کا حساب لگایا جائے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا ہے اور جب اللہ رب العالمین اسے ختم کریں گے، اگر ان تمام دنوں کا حساب لگایا جائے تو ساری امت کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس روئے زمین کے، اس کائنات کے دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے عظمت والا، سب سے بڑی کرامت والا دن وہ دن ہے جس دن میں سرور کائنات، خلاصۃ الموجودات، رحمت للعالمین، النبی الحاشمی الامی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سب سے مبارک دن جو اس مہینے میں ہے، مختلف روایتیں کس دن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مختلف تاریخیں جس کے متعلق ذکر کی گئی، اور اکثر علماء کا قول اس بات کی طرف ہے کہ 12 ربیع الاول، پیر کا دن، تہجد کا وقت، وہ سنہرا سویرا جس دن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دنوں میں سب سے افضل دن، گھڑیوں میں سب سے افضل گھڑی اللہ تعالیٰ نے یہ دی، ساری کائنات کے دنوں کے حساب سے جو اس مہینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمتیں عظمیٰ عطا فرمائی ہیں، یہ عظیم نعمت، یہ بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ سب سے بڑا احسان۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سارے نبیوں کا امام بھیجا ہے، تمہیں وہ رسول دیے ہیں جو سارے نبیوں کے امام ہیں، تمہیں وہ رسول دیے ہیں کہ سارے نبیوں کی رسالت جن کی رسالت کے صدقے میں ہے، تمہیں وہ رسول دیا ہے کہ ساری کائنات کا وجود جن کے صدقے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ رسول دیے ہیں کہ جن کے طفیل میں اللہ رب العالمین نے اس نظام کو چلایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب سے عظیم انعام، سب سے بڑا احسان اس امت کے اوپر فرمایا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کریں، اور اس احسان کی شکر گزاری سب سے بڑی یہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس امت مؤمنہ میں، امت مسلمہ میں بھیجے ہیں، اس کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے جسے اللہ نے قرآن الکریم میں ذکر فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، کہ تمہیں اتنے عظیم نبی ملے ہیں، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ تمہاری زندگیاں ان کی زندگی کے مطابق ہو جانی چاہیے، تبدیلی لاؤ، چینجنگ لاؤ، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو، ایسے بناؤ جیسے اللہ نے تمہیں نبی دیے ہیں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول دیے ہیں، ان راستوں کا، ان طریق کا، ان شکل و صورت کا پابند بناؤ، جو طریق، جو راستے، جو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے
تمہیں جو نبی عطا فرمائے ہیں ان نبی کو عطا فرمائے. انہوں نے جو راستہ بتا دیا اسے اپنا سب سے آخری راستہ سمجھو. انہوں نے جو طریق بتا دیا انہیں اپنے لیے سب سے بہترین طریق سمجھو. انہوں نے جو باتیں بتلا دی ان باتوں کو اٹل بات سمجھو. انہوں نے جو فیصلے فرما دیے ان فیصلوں کو حتمی اور دائمی ہمیشگی والے فیصلے سمجھو. یہ اس نعمت کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں اتنے عظیم نبی دیے ہیں. اب کتنے عظیم نبی، کتنے عظیم نبی. حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، وہ درود پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے. آدم کہاں سے سیکھا؟ اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش پر لکھا ہے. کتنے عظیم نبی جن کے بارے میں کہہ دیا گیا مقولہ ہے لولا لما خلقت الافلاک. نبی جی اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات کو وجود ہی نہ دیتا. کتنے عظیم نبی دیے ہیں. یہ جو بڑے عظیم نبی ملے ہیں اس کا سب سے بڑا شکر یہ ہے، اس کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اپنے آپ کو ان جیسا بنا دو. یہی تمہاری زندگی میں کامرانی اور کامیابی کا بہترین راستہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. یہی وہ راستہ ہے جب کسی نے اسے اپنا لیا دنیا نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں. یہی وہ چراغ ہے جب اسے روشن کر دیا گیا تو ساری اندھیریاں اس کے ذریعے ختم ہو گئی. جاء الحق وزهق الباطل. جب نبوت کی روشنی آ گئی تو باطل کے اندھیرے ختم ہو گئے. یہی وہ راستہ ہے جس کی نورانیت کے ذریعے ظلمتیں ختم ہو گئی. یہی وہ سکون ہے جس سکون کے ذریعے بے چینیاں ختم ہو گئی. یہی وہ مشغولی ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مشاغل ختم ہو گئے. یہی وہ فکر ہے جس کی وجہ سے ساری فکروں سے انسان محفوظ ہو گیا. مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سارے نبیوں کی سیرت کو دیکھو جن کی جس شکل میں دنیا میں محفوظ ہیں. بس اس وقت میں دو بڑی سیرتیں موجود ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے بعد. ایک عیسائیوں کے پاس، ایک یہودیوں کے پاس. ایک کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک کے پاس حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی. ان کے علاوہ جتنے بڑے بڑے انبیاء تھے ان کے تذکرے قرآن میں ملتے ہیں، احادیث کے قصوں میں ملتے ہیں. باقی دنیا میں اور جگہوں کے اوپر تذکرے نہیں ملتے ہیں. تو جن کے تذکرے ہیں ابھی محفوظ جس کسی شکل میں، جنہیں بہت کچھ حد تک بدل دیا گیا ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہے، ایسے تذکرے جیسے پیارے آقا علیہ السلام کے محفوظ ہیں نہ پہلی امتوں میں کسی کے محفوظ تھے، نہ اب ہے، نہ قیامت تک ایسے کسی کے محفوظ ہو سکیں گے. اس لیے مسلمانوں کو اپنا ایمانی فریضہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں زیادہ کہانیوں کی طرف بات نہیں کروں گا. یہ باتیں ایسی ہیں جس کی سب سے پہلے اس کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی کو ضرورت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ غافل آج کرسی پر بیٹھا ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت آج مسلمانوں کو ہے. اور مومن، تجھے اللہ کے رسول کا حقیقی نام معلوم نہیں، تجھے اللہ کے رسول کا نسب معلوم نہیں. اور مومن، تجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان کی معلومات معلوم نہیں. اور مومن، تجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیٹے بیٹی
سیرت معلوم نہیں، ان کا تذکرہ تمہاری زبانوں پر نہیں، ان کی باتیں تمہارے گھروں میں نہیں، زندگیاں کیسے تبدیل ہو؟ اس لیے سیرت کے اس عنوان کو یہ باتیں سمجھ کر سنیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ ایمانی فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے تذکیروں کو پڑھنا، سیرت کو پڑھنا، سیرت کے تذکیروں کو عام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی معلومات کو حاصل کرنا۔ شاید کوئی ایسا ہوگا جن کی دنیا میں سب سے زیادہ زبانوں میں سیرت لکھی گئی ہو پیارے آقا علیہ السلام کے علاوہ۔ واحد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی عطا فرمائے دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں جن کی سیرت موجود۔ اگر ہندوستان والے چاہیں، مجھے تو عربی آتی ہے، عربی میں موجود، اور مجھے تو اردو آتی ہے، اردو میں موجود، مجھے تو پرشین آتی ہیں، پرشین فارسی میں موجود۔ مول صاحب میں نے تو یہ سب چیزیں سیکھی نہیں، ہماری تو راشٹر بھاشا ہندی ہے، وہ ہندی میں بھی موجود ہے۔ مول صاحب ہمیں کہیں ہندی سیکھوا گیا، لیٹیو اور منے نہیں آورتو، منے تو دیر گجراتی آورے، گجراتی میں سیرت پاک موجود ہے۔ وہی چاہے مول صاحب گجراتی میڈیم میں گیا نہیں، انگلش میڈیم میں گیا تھا، انگلش میں سیرت پاک موجود ہے۔ مول صاحب آج کل یہ سبجیکٹ زیادہ نہیں چلتے، سنسکرت کا سبجیکٹ چلتا ہے، سنسکرت میں سیرت پاک موجود ہے، سنسکرت کے سلوگ میں سیرت پاک موجود ہے۔ یہ تذکرہ ہماری ہر زبان پر عام ہونا چاہیے اس ربیع الاول کے مہینے میں، اور ان مبارک بیانوں کے ذریعے ہم یہ عزم لے کر اٹھیں گے، یہ پختہ ارادہ لے کر اٹھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے جو زبان یاد ہے، میں جس زبان میں پڑھ سکتا ہوں، میں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھوں گا انشاءاللہ، اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو اس کا تذکرہ سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کو، آپ کی نعت کو بیان کرنا، نعت عربی شبد ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تعریف کرنا، تو تعریف کرنا، آپ کے اوصاف کو بیان کرنا، آپ کی تعظیم اور آپ کا احترام کرنا، یہ دین کی اصل بنیاد ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے رخ موڑ لیتا ہے، توجہ سے سنیے گا، تذکرہ رسول پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف کو بیان کرنا، آپ کے اوصاف کا ذکر کرنا، آپ کی تعظیم اور آپ کا احترام کرنا، یہ دین کی اصل بنیاد ہے۔ اور جو لوگ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں، جو لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ دین کی بنیاد کو ڈھا دیتے ہیں، اسے گرا دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں بے دینی کی ہوا یوں ہی نہیں ہے، یہ دنیا میں حالات یوں ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت دنیا سے یوں ہی نہیں گری ہے۔ انہوں نے وہ حرمت کو نہیں پہچانا، وہ تعظیم کو نہیں پہچانا، وہ شان رسالت کو نہیں پہچانا، وہ تعریف، وہ نعت، وہ توصیف ان کی زبانوں پر، ان کی زندگیوں میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ یہی بات ہے جسے علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے تم نے رخ پھیر لیا تو تم نے ساری چیزوں کو گرا دیا۔ تم عزت پر تھے، نیچے آ گئے، تم قیادت پر تھے، تم گدیوں پر تھے، تم کرسیوں پر تھے، تم تخت و تاج پر تھے، تم ذلیل ہو کر نیچے آ گئے۔ جب کوئی آدمی اس سے رخ پھیر لیتا ہے، حسن بن ثابت پیارے آقا علیہ السلام کے سب سے بہترین نام تھا، پیارے آقا علیہ السلام ممبر پر بٹھاتے، حسن یہاں بیٹھ جاؤ، اور تم جو اشعار میری شان میں کہتے ہو ممبر پر بیٹھ کر پڑھو، اور حسن بن ثابت پڑھتے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بہت بڑے ہیں دیوان حسن بن ثابت، ہم
تو 4-5 یاد کر لیتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت نے بہت زیادہ اشعار لکھے ہیں. میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول کا جنہیں لقب ملا ہے، یہ یوں کہا کرتے تھے: وَلَيْسَ هَوَائِ نَازِعًا عَنْ شَانِهِ عَنْ ثَنَائِهِ وَلَيْسَ هَوَائِ نَازِعًا عَنْ ثَنَائِهِ لَعَلِّي بِهِ فِي الْجَنَّةِ لَخُلْدِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ أَخْلُدْ. کہتے ہیں کہ میرے لیے تو پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف کو بیان کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور میں اس لیے یہ تعریف بیان کرتا ہوں، یہ سیرت کو بیان کرتا ہوں، یہ توصیف کرتا ہوں کہ شاید یہی چیزیں میرے لیے جنت الخلد میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا ذریعہ بن جائیں. حسان بن ثابت کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی تعریف کو اس لیے بیان کرتا ہوں شاید اسی وجہ سے مجھے کل جنت الخلد میں پیارے آقا علیہ السلام کے پڑوس میں جگہ نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ تعریفیں اس لیے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کا تذکرہ کیوں اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے دین کی بنیاد قائم ہوتی ہیں، زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں. اور ہم کیوں نہ کریں؟ قرآن نے اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان فرمایا ہے. کیا اسے آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے. ہر مومن اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھے. میں خود پڑھوں گا، اپنی اولاد کو سیرت سناؤں گا اور اپنے گھر والوں کو اس بات کی تاکید کروں گا کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کو پڑھیں اور سنیں، جس سے عشق رسول کا جذبہ دل میں پیدا ہو. دنیا رسومات کی جگہ ہے، رواجات کی جگہ ہے. مومن رسومات اور رواجات کا پابند نہیں ہے. ہم وقتی فنکشن کرنے والے لوگوں میں نہیں ہیں. ہمارا پوری زندگی کا مقصد یہ بنے گا، بولیے انشاءاللہ تعالی، پوری زندگی کا مقصد یہ بنے گا. یہ زندگی ہم پڑھیں گے اور ایسی زندگی ہم بنائیں گے. باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے. اللہ تعالی میرے دل میں، آپ سب کے دل میں، پوری امت مسلمہ کے دل میں حقیقی معنی میں عشق رسول پیدا فرمائے اور ہمیں سیرت طیبہ کو سننے، پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اس ربیع سے ہمارے بروڈا میں